آج جو بندے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ علی کے فضائل حد سے زیادہ بڑھانے شروع کر دیے، غالی ہو گئے، غلب شروع ہو گیا، ممبر سے نصیریت کی ترویج شروع ہو گئی، دراصل قصور عوام کا نہیں، قصور ارباب ممبر کا ہے۔ پی ایچ ڈی کی کتاب پرائمری کی کلاس میں نہیں پڑھائی جاتی۔ دنیا علی کے فضائل سے اس لیے پریشان ہو گئی، ابھی لوگوں کو کلندر نہیں سنایا گیا۔ حق یہ بنتا تھا دنیا کو کلندر سناتے، پھر کمبر سناتے، پھر سلمان سناتے، پھر جا کے علی سناتے، پھر دنیا کو پتا چلتا کہ علی کس حد کا نام ہے، علی کس بلندی کا نام ہے۔ مجھے دکھ ہوتا اس بندے پہ جو نوجوان بھی ہے، پیدا بھی شیعہ کے گھر میں ہوا، کان میں اذان بھی علی ولی اللہ کی گئی۔ ندیم بھائی ساری زندگی وہ مجلس حسین پہ رہا۔ ہم بیٹھک میں آتے ہیں، ہم مجلس میں ہوتے ہیں، ہاتھ میں توضیح المسائل پکڑ کے وہ ہم سے سوال کرتا ہے، جی توضیح المسائل میں سے ہمیں بتائیں کہ علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے۔ اس میرے بھائی سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، توضیح المسائل مسئلوں کی کتاب ہے، علی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لینا، علی مسئلہ نہیں ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ بے شک علی مسئلے بتانے والا ہے۔ توضیح المسائل بسم اللہ سرکار بابا عمر ربانی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو یہ بندہ سوال کرتا ہے اس بندے میں خود کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ علی ولی اللہ توضیح المسائل سے نہ ڈھونڈو، علی ولی اللہ ایک حقیقت ہے۔ تو مانے گا علی تب بھی علی ہے، تو نہ مانے گا علی تب بھی علی ہے۔ تیرے بڑھانے سے علی کا بڑھنا کچھ نہیں، تیرے گھٹانے سے علی کا گھٹنا کچھ نہیں۔ علی ولی اللہ حق ہے، ولایت علی حق ہے۔ علی ولی اللہ پہ سمجھوتا نہ کرنا۔ دور بڑا خطرناک آ گیا ہے، بڑا ہی خطرناک دور آ گیا ہے۔ روح بدلے جا رہے ہیں، لوگ بدلے جا رہے ہیں، لوگوں کو خریدا جا رہا ہے نت نئے بہانوں سے، نئے نئے طریقوں سے۔ امال کی دکانیں سجا کے ولایت علی کا سودا ہو رہا ہے، امال دکھا دکھا کے عقیدت چھینا جا رہا ہے، عمل بتا بتا کے عقیدے چوری کیے جا رہے ہیں۔ اور آج کے اس ماڈرن دور میں سانس لینے والا بچہ مولوی کی بات میں جلدی آ جاتا ہے۔ مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے، جو مولوی ساری زندگی بچے کو بتاتا ہے کہ یہاں بھی علی کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے، وہاں بھی علی کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے، یہ کام بھی علی کے بغیر ہو سکتا ہے، یہ کام بھی علی کے بغیر ہو سکتا ہے۔ دکھ مجھے اس وقت ہوتا ہے جب وہ کو بندہ مر جاتا ہے تو وہی مولوی قبر پہ سرہانے بیٹھ کے ہاتھ میں ایک کتاب پکڑ کے بندے کو کہتا ہے اس کے کاندھے ہلانا، میں اس سے کچھ باتیں کرتا ہوں۔ وہ بندے کے کاندھے ہلاتا ہے اور وہی مولوی قبر کے سرہانے بیٹھ کے کہہ رہا ہوتا ہے اسمع افہم، سن بھی سمجھ بھی، تھوڑی دیر بعد تیری قبر میں علی آئے گا، علی کو بول کے گواہی دینا کہ تو بھی میرا امام ہے، تیرا بیٹا حسن بھی میرا امام ہے، تیرا بیٹا حسین بھی میرا امام ہے، تیرا بیٹا سجاد بھی میرا امام ہے۔ اس وقت مولوی کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے پوچھنا زندگی میں ایک ہی گواہی نہیں دینے دیتا تھا، مرنے کے بعد 12 کی کیوں دلوارا؟ علی ولی اللہ وہ حقیقت ہے جسے ماننا بہر صورت واجب نہیں اوجب ہے۔ شریعت کا کوئی لفظ اس پہ اطلاق نہیں کرتا کہ مستحب، واجب، اوجب، یہ فقہ کے مسائل میں آتا ہے۔ اب میں 70 کہنے لگا ہوں، اللہ جانے کون قبول کرے گا۔ علی ولی اللہ نہ مستحب، نہ واجب، نہ اوجب، علی ولی اللہ اجر رسالت۔ جو چاہتا ہے کہ رسالت کا اجر دینا چاہے اس پہ واجب ہے کہ وہ علی ولی اللہ کی بول کے گواہی دے۔ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ آج اعتراض ہوتا ہے جی فضائل کو حد سے زیادہ بڑھایا جا رہا ہے۔ فضائل کو حد کیا پڑھا گیا؟ ابھی سمندر میں قطرہ نہیں پڑھا گیا، اشر اشیر نہیں پڑھا گیا۔ میں ممبر کی بلندی پہ اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے، اپنی حیثیت کو جانتے ہوئے پھر بھی میں ممبر پہ اعلان کرنے لگا ہوں، جو کچھ بھی آج تک ممبر پہ پڑھا گیا یہ علی کے جسم کے فضائل ہیں، علی کی ذات کے فضائل نہیں۔ ہم نے لڑتا علی دکھایا، ہم نے بولتا علی دکھایا، ہم نے سوتا علی دکھایا، ہم نے چلتا علی دکھایا، ہم نے سوتا علی دکھایا، ہم نے بولتا علی دکھایا، ہم نے سوتا علی دکھایا، ہم نے چلتا علی دکھایا، ہم نے سوتا علی دکھایا، ہم نے بولتا علی دکھایا، ہم نے چلتا علی دکھایا، ہم نے چلتا علی دکھایا۔ یہ علی کے جسم کے فضائل ہیں۔
علی کی ذات کے فضائل میں بہت سے خطبے ایسے ہیں جو نہج البلاغہ میں خطبے ہیں، یہ مولا نے کوفے کے ممبر پہ بیٹھ کے یا مدینے کے ممبر پہ عوام کے سامنے دیے۔ بہت سارے خطبے ایسے ہیں جو علی لوگوں کے سامنے نہیں دیتے تھے۔ علی رات کی تنہائی میں سلمان کو، ابو ذر کو، عمار کو بلا کے چند خطبے علی ان کے سامنے دیتے، جنہیں خطبہ خواص کہا گیا، خاص کو دیے ہوئے خطبے۔ چند خطبے ایسے ہیں جو علی کسی کے سامنے بھی نہ دیتے، جس کا خطیب بھی علی ہوتا تھا، سامع بھی علی ہوتا تھا۔ علی بولتے بھی کچھ تھے، سنتے بھی کچھ تھے، بولتے بھی خود تھے، سنتے بھی خود تھے، یہاں تک کہ مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے مقرب خان صاحب، آج بھی کوفہ میں مولا علی کے گھر جو کنواں کھودا ہوا ہے، زمانہ کا سمجھتا ہے علی کو پانی کی محتاج تھا، علی پانی کے احتیاج کے لیے کھودا گیا تھا۔ کتابیں لکھتی ہیں مولا علی نے اپنے گھر میں کنواں کھودا جب علی گوشہ نشینی میں رہتے تھے، جب علی بازار میں نہیں آتے تھے، جب علی لوگوں سے نہیں ملتے تھے، علی نے اپنے گھر کے اندر ایک کنواں کھودا۔ علی روزانہ صبح کو اس کنویں کے اندر منہ دے کے اپنے خطبے جاری کرنے شروع کر دیتے، کنویں کے اندر منہ دے کے خطبے جاری کرنے شروع کر دیتے۔ ایک دن ایک نوکر نے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا، یا علی ہر صبح کو اٹھ کے کنویں کے اندر منہ دے کے یہ کون سی باتیں کرتے ہیں؟ فرمایا زمین کو ان کی امانتیں دے رہا ہو، زمین کو اس کی امانت دے رہا ہو۔ اس نے کہا مولا یہ امانت کب کام آئے گی؟ فرمایا تو نے قرآن پڑھا واخرجت الارض من اسقالها، ایک وقت آئے گا جب زمین اپنے خزانوں کو باہر اگلے گی، تو کیا سمجھتے یہ سونا اور چاندی باہر آئے گا؟ جب میرا آخری بیٹا آئے گا وہ زمین پہ پہلا قدم مار کے گے گا، نکال میرے دادے علی کے فضائل۔ یہ وہ فضائل ہیں جو زمین کے ذروں کے حوالے۔ تو جو ہے صاحب جو زمین کے حوالے علی کر رہا۔ اب میں ممبر پہ ایک اعلان کرنے لگا ہوں، ایک عقیدہ پڑھنے لگا ہوں، جو متفق ہوگا میں میرے ساتھ بولے گا۔ علی ولی اللہ کا قائل گناہگار ہو سکتا ہے، جہنمی نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ آگے میں پھر کہہ دیتا ہوں، میں نے پہلے کہا میں پوری جرت کے ساتھ رہا، علی ولی اللہ کا قائل گناہگار ہو سکتا ہے، جہنمی نہیں ہو سکتا۔ دلیل مانگو میں دلیل لیتا ہوں۔ مولا علی کے پاس ایک صحابی ہے، اسے کہا یا علی جیسے آپ یہاں مدد کرتے ہیں وہاں بھی کریں گے؟ ناصر جی یہاں جیسے آپ ہماری مدد کرتے ہیں آپ وہاں بھی ہماری مدد کریں گے؟ علی فرمایا وہاں کہاں کی بات کر رہے تو؟ اسے کہا مولا یہاں گزارا ہو جاتا ہے، وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، وہاں آپ ہماری مدد کریں گے۔ صبح سے لے کے اب تک ہی اگر آپ کی تھکن اترے اور عقیدہ بول کے گواہی دے تو پھر زبانوں کو چپ نہ رہنے دینا، جو زبان لسان اللہ کے اختیار میں ہے وہ ضرور بولے گی۔ اس نے کہا مولا وہاں بھی آپ ہماری مدد کریں گے؟ علی مسکرا کے فرمایا جہاں پہ امال تلنے ہیں نا وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا، جہاں امال تلنے ہیں وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا۔ اس نے کہا مولا وہ کون سی جگہ ہوگی؟ فرمایا اسے میزان کہتے ہیں، صاحب المیزان میں علی ہوگا، ترازو علی کے ہاتھ میں ہوگا، وہاں تک آ جانا، میں علی وہاں تمہارا انتظار کروں گا۔ اس نے کہا صرف یا علی انتظار ہی کریں گے یا کوئی مدد بھی کریں گے؟ علی نے مسکرا کے فرمایا اس سے پچھلے جتنی بھی چیک پوسٹیں ہوگی وہاں پہ صرف تمہارے امال دیکھے عقیدے دیکھے جائیں گے، یہاں پہ آ کے تمہارے امال تولے جائیں گے، ایک پلڑے میں نیکیاں، ایک پلڑے میں گناہ، ایک پلڑے میں بدیاں، ایک پلڑے میں نیکیاں۔ جس کی نیکیوں کا وزن زیادہ وہ جنت میں، جس کے گناہوں کا وزن زیادہ وہ جہنم میں ہوگا۔ علی مسکرا کے فرماتے وہاں تک تم پہنچ جانا، آگے علی تمہاری مدد کر دے گا۔ جب فرشتے تمہارے گناہ رکھیں گے میں فرشتوں کو بول کے کہوں گا ایک پلڑے میں اس کے گناہ رکھ دو، دوسرے میں علی کی ولا رکھ دو۔ علی ولی اللہ کا۔ چلیں چند چہرے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے جو یہ روایت سن کے پریشان بھی ہوئے اور ان کے چہروں پہ سوال بھی آیا ہے، انہوں نے بعد میں یہ پوچھنا بھی ہے اور یہ کہنا بھی ہے جی یہ پتہ نہیں کیا پڑھ دیا گیا۔ انہی بندوں کے لیے میں اب دوسری روایت پڑھنے لگا، ورنہ میں یہاں سے گزر جاتا۔ امام صادق کے پاس ایک بندہ ہے، اس نے آگے کہا مولا آپ کا محب اگر گناہگار ہو تو؟ امام نے فرمایا اسے دنیا کی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ مولا اس سے بھی زیادہ گناہگار ہو؟ فرمایا مقروض کر دیتے ہیں۔
مولا اس سے بھی زیادہ گناہگار ہو، فرمایا تنگ دستی دے دیتے. مولا اس سے بھی زیادہ گناہگار ہو، فرمایا بیماری دے دیتے. مولا اس سے بھی زیادہ گناہگار ہو، فرمایا اولاد کی آزمائش میں ڈال دیتے. اس نے کہا مولا اس سے بھی زیادہ گناہگار ہو. امام نے فرمایا چپ ہو جا، جو تو سننا چاہتا ہے ویسا ہونا ہی نہیں ہے. ہو ہماری ولایت کا قائل چلا دوزخ میں جائے، یہ نہیں ہو سکتا. بندے 4 میں سے 3 رہ گئے. میں ممبر کی بلندی پہ ہوں، آپ سارے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں سب کو دیکھ رہا ہوں. اور وہ خطیب نہیں ہوتا جو صرف مجلس پڑھے اور چہرے نہ پڑھے. اور فضائل علی جب پڑھے جائیں تو صرف چہرے نہیں پڑھے جاتے، پھر شجرے بھی پڑھے جاتے ہیں. اب وہ جو 3 بندے رہ گئے ان کے لیے میں اگلی روایت پڑھنے لگا. ہاتھ میں بادشاہ کے پاس ایک بندہ، اسے کہا مولا میں آپ کا شیعہ ہونا چاہتا ہوں لیکن ایک شرط ہے. خراسان کے بادشاہ نے کہا کیا شرط ہے؟ اس نے کہا 40 دینار کا مقروض ہوں، قرضہ اتار دے میں آپ کا شیعہ ہو جاؤں گا. سماعت فرما رہے صاحب، اسے کہا 40 دینار کا مقروض ہوں شرائی صاحب، میرا قرضہ اتار دے میں آپ کا شیعہ ہو جاؤں گا. امام نے کہا یہ پکڑ 40 دینار تو میرا شیعہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا مولا میں اپنی مرضی سے ہونا چاہتا ہوں. فرمایا میرے شیعہ ہونے کے لیے اپنی مرضی نہیں چلتی، تیرا وہاں نام لکھا ہی نہیں ہے. جن روحوں نے ہماری ولایت کا اقرار کیا، ہمارے شیعوں کی تعداد اللہ نے روز اول سے مقرر کر رکھی ہے. انہیں نہ بڑھایا جا سکتا ہے نہ گھٹایا جا سکتا. اب میں خطرناک عقیدہ پڑھنے لگا ہوں، ڈینجرس زون میں جانے لگا ہوں. اب جو لوگ میرے ساتھ چلیں گے وہ میرے ہم سفر ہوں گے. پہلا میں نے قبلہ عمر ربانی صاحب یہ کہا دعویٰ کہ علی ولی اللہ کا قائل گناہگار ہو سکتا ہے، جہنمی نہیں ہو سکتا. اس میں میرے پاس جو دلائل تھے میں نے دیے. اس کے علاوہ اگر کوئی چاہے جتنی کتابیں چاہے میں ان کتابوں سے مختلف دلائل دے سکتا ہوں. اگلا دعویٰ میں اس سے بھی زیادہ خطرناک کرنے لگا ہوں. علی ولی اللہ کا منکر نمازی ہو سکتا ہے، جنتی نہیں ہو سکتا. چلے 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 نا 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 جو چہرے خوش ہو گئے میں تمہیں داد دیتا ہوں. جو چہرے خوش ہو گئے میں تمہیں داد دیتا ہوں. ہر جا کے ماں کا شکریہ ادا کرنا کہ تمہارے سامنے فضائل علی پڑھے گے، نہ تمہارے چہرے میں شک آیا نہ تمہارے دلوں میں شک آیا. لیکن جن بندوں کے چہروں پہ ابھی تک شکوک کی لائنیں چمک رہی ہیں، میں ان کے لیے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. میں کتاب سے حوالہ دکھانے کے لیے تیار ہوں. منکر ولایت علی مصلی بچھا کے نماز شروع کرتا ہے، شیطان قریب کھڑا ہو کے سننی شروع کر دیتا ہے. یہ نماز پڑھتا رہتا ہے، شیطان سنتا رہتا ہے. یہ نماز پڑھتا رہتا ہے، شیطان سنتا رہتا ہے. یہ منکر ولایت علی مصلی بند کرتا ہے، شیطان کہکا مار کے چلا جاتا ہے. شیطان کہتا ہے خدا لعنت کرے تجھ پہ، اگر تیری قبول ہونی ہوتی میری بھی ہو جاتی، کیونکہ تو بھی حجت کا منکر ہے، میں بھی حجت کا منکر. خدا نے قرآن میں فویل للمصلین الذین، لعنت ہو ان نمازیوں پہ جو دوزخ کے آخری ٹھکانے میں ہوں گے. نمازی ہو کے جہنمی کیوں؟ چلے اگلی دلیل دے دیتا ہوں. چلے آپ اب میرا مجمع بول کے بتائے گا کسی برتن میں نجاست ہو، نجس ایک قطرہ بھی ہو، اس میں جو بھی چیز پاک ڈالو گے نجس ہو جائے گی. بغض علی ہے نجاست. دل میں بغض علی ہوگا، نماز پڑھو گے ٹکرے بن جائیں گی، روزہ رکھو گے بھوک ہڑتال ہو جائے گا. عبادتیں گناہوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں اگر ولایت علی کا انکار کیا جائے، حجت کا انکار کیا جائے.
ولایت علی کو چھوٹی معمولی چیز نہ سمجھنا. علی ولی اللہ کو لڑائیوں کے لیے استعمال نہ کرو. ولایت علی کو بحث کے لیے استعمال نہ کرو. ولایت علی وہ چیز ہے جس کا پہنچانا محمد پہ واجب ہے. جس کا پہنچانا واجب ہے. مجھے نہیں پتا کون کیا سنتا ہے, مجھے بول کے بتاؤ. جس کا پہنچانا واجب ہو اس کا سنانا کیا ہوگا؟ علی ولی اللہ دین کی آخری سیڑھی کا نام ہے. کوئی بندہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھے, اس پہ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. یہ نبی کو مانتا ہے یا نہیں؟ پتہ نہیں لا الہ الا اللہ کے بعد کیا کہے گا. عیسیٰ روح اللہ کہے گا, موسیٰ کلیم اللہ کہے گا. بندہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کہے, عقیدہ پھر بھی نہیں پہچانا جاتا. پتہ نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد یہ قادیانی ہے یا مسلمان. لیکن جب کہہ دیا جائے علی ولی اللہ, پھر نہ اس کی توحید مشکوک ہوتی ہے نہ اس کی رسالت مشکوک ہوتی ہے. اپیل اس لیے کر رہا ہوں, لڑائی گھر گھر میں شروع ہو گئی, بحث گھر گھر میں شروع ہو گئی. ملا نے اپنی مرضی کی دکانیں سجا لی. نہیں بولے تھے, 13 سال ہو گئے مجھے بھی ممبر پہ نوکری کرتے ہوئے سادات کی ندیم بھائی. نہیں بولے تھے, ہم کوشش کرتے تھے نہیں اتحاد قائم رہے, یہ اتفاق قائم رہے. لیکن یہ نہیں ہونے دیں گے ہم کہ آپ فضائل علی پہ حملے کیے جائیں, آپ ولایت علی پہ حملے کیے جائیں. بحث کر لیتے ہیں, کہیں بیٹھ جاتے ہیں, مل کے مسئلے کو طے کر لیتے ہیں. ولایت علی کیا ہے؟ ولایت علی شیعہ کا تشخص ہے, پہچان ہے. وہ قومیں مر جاتی ہیں جو اپنی پہچان کھو دیتی ہیں. دشمن نے بڑی بریکی سے حملہ کیا, اس نے تمہاری اسی چیز کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی جو تمہاری پہچان تھی. غیر معصوم ہو کے معصوم کی جگہ پہ ہم کسی کو نہیں مان سکتے. میری مجبوری ہے, مجھ پہ ایک علاقہ بین ہو جائے, 2 بین ہو جائیں, پورا ملک بین ہو جائے, میں کسی اور ملک چلا جاؤں گا. وہ بھی بین کر دو, میں کسی جنگل میں چلا جاؤں گا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہاتھ معصوم کے, جو ہاتھ عباس کے لب پہ لگتا ہو وہ مولوی کے قدموں پہ نہیں لگے. ہم ہر اس بندے کی عزت کریں گے جو علی کی عزت کرتا ہوگا. اتنی بڑی امام حسین نے کرم کر دیا ہے, حسین نے نسلیں چھپا لی ہیں, حسین نے ذاتیں چھپا لی ہیں. کتنے بندے ممبر حسین پہ آتے ہیں, مجمع میں سے 90% بندوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اس بندے کی ذات کیا ہے. سید ہو کے بڑھ کے جا کے گاڑی کا دروازہ کھولتے, یوں ہاتھ باندھ کے سید ہو کے کھڑے ہو جاتے. کیوں کھڑے ہو جاتے؟ ذاکر حسین ہے, عزتیں ہیں حسین کی وجہ سے. اگر حسین عزتیں دیتا ہے, حسین ذلیل بھی کرتا ہے. پھر زمانے نے دیکھ نہیں لیا کہ ایوان اقتدار میں گئے تھے, گئے عزت کے ساتھ تھے. نانا کون سی بات ہے جو میری قوم کے سامنے چھپی ہو؟ میں نے پاکستان کے ہر ممبر پہ حسین کا نوکر ہو کے, حسین کا ذاکر ہو کے حکومت پاکستان کو مشورہ دیا تھا کہ جتنی مرضی حکومت کرنا چاہو کرو, جتنا مرضی اپنا ٹینور پورا کرنا چاہو کرو, لیکن کبھی بھی حسین کے مقابلے پہ نہ آنا, حسین کی عزاداری پہ نہ بھونکنا, حسین کو نہ بھونکنا. اگر تم حسین کو بھونکے, حسین تمہیں بے عزت کر دے گا, حسین تمہیں ذلیل کر دے گا. پھر زمانے نے دیکھ لیا کہ گئے ایوان میں اقتداروں میں تخت اور تاج لے کے گئے تھے, واپس نااہل کر کے حسین نے بھیج دیا. اور پھر پوری دنیا کی نظروں یہ منظر میڈیا نے دکھایا کہ 5 جج بیٹھے, انہوں نے حاکم کٹہرے میں کھڑا کر دیا اور 5 ججوں نے مل کے مشورہ کر دیا کہ تو نہ صادق ہے, نہ تو امین ہے, نہ یہ ممبر سیاست کا تھا, نہ ہے, نہ کبھی ہوگا. لیکن میں ممبر پہ سچائی بیان کر رہا ہوں. کم از کم پوری دنیا کے میڈیا نے دیکھ لیا, جب 5 مل کے چور پکڑے تو پھر وہ نااہل کر دیتے ہیں, جب 5 مل کے فیصلہ کرے وہ نااہل کر دیتے ہیں. آخر ہوا کیا تھا, ماجرا کیا تھا, کہانی کیا تھی, بات کیا تھی؟ بات صرف اتنی سی تھی کہ اس ملک کی آزاد عدلیہ نے حاکم سے اتنا سوال کیا کہ تو حاکم بن کے بیٹھا ہے, حکومت کر رہا ہے, ہمیں عدالت کے کٹہرے میں آ کے صرف اتنا بتا, یہ جگیر تیری ہے یا نہیں ہے, یہ پیسہ تیرا ہے یا نہیں ہے, یہ پیسہ چوری کا ہے, یہ جگیر قبضے کی ہے, یہ جگیر قبضے کی ہے, یہ جگیر قبضے کی ہے. وہ ثابت نہ کر سکا, انہوں نے تخت سے اتار دیا. ہمیں انتظار ہے جب محمد کا آخری بیٹا آئے گا, پھر قبر سے نکال کے پوچھے گا, اب مجھے بتا فدق تیری دادی کا حق تھا یا میری دادی؟
چور حاکم نہیں ہوتے، جو کسی کے مال پہ مالک بنے وہ حاکم نہیں ہوتے۔ ایک بات پہ سپریم کورٹ نے نکال دیا کہ آپ نے جھوٹ بولا، اب آپ صادق اور امین نہیں رہے، اب یہی بات ہوئی۔ چلے کم از کم پاکستان کی سپریم کورٹ نے تو بتا دیا کہ حاکم وہی ہوتا ہے جو سچا ہوتا ہے۔ صادق ہوتا ہی وہ ہے جو سچا ہوتا ہے۔ قریب آ گئے ظہور کے، ہماری سانسیں قدم ہیں ظہور کے قریب، ہم ظہور کے قریب جا رہے ہیں۔ اور یہ جو آج جنگ چھڑ رہی ہے عقیدے کی، یہ چھاننی ہے۔ آج بھی وقت کا حسین 72 تلاش کر رہا ہے۔ ایک دعا کرنا، گھر جل جائے جلوا دینا، بچے قتل ہو کروا دینا، گردن دینی پڑے دے دینا، عزتیں لٹوانی پڑے لٹوا لینا، عقیدے پہ سمجھوتا نہ کرنا۔ آج بھی مظلوم ترین امام علی ہے، مظلوم ہے، اسی کا کھا کے اسی کا حق کھایا جا رہا ہے۔ آج بھی مظلوم ہے ابو طالب کا بیٹا۔ ایک ہی دعا مانگا کرو، اے میرے وقت کا محمد، ہمیں اپنی محبت پہ قائم رکھنا، جتنی بھی سختیاں ہیں ہمیں سختیوں سے ایسے نکال دینا علی کے آخری بیٹے کے سامنے ہم علی ولی اللہ کی گواہی دے سکتے۔ اشرف بھائی اللہ آپ کی محنت قبول کرے، حسین کی بہنیں آپ کی نسلوں میں اس سلسلہ داری رکھ۔ ایک سیدزادہ میرے بعد برسر منبر ہے، یہیں پہ 2 جملے مصیبت کے پڑھوں گا۔ بحیثیت بانی، بحیثیت میزبان، میں نے خود اشرف بھائی سے یہ منت کی تھی، مجلس جتنی جلدی ہو سکے کوشش کیا کرو دن کی روشنی میں ختم ہو جائے۔ جہاں کہیں آمد و رفت کا اچھا انتظام نہ ہو، رستہ دور ہو، شرفا آئے ہوتے ہیں، اکیلے نہیں آتے، بہنیں لے کے آتے ہیں، بیٹیاں لے کے آتے ہیں۔ شریف بیٹیوں کو رات کو سفر نہیں کرنے دیتے۔ بیٹی کا کسی اہم کام بھی جانا ہو تو شریف آپ کہتے ہیں نا بیٹا اب رات ہو گئی ہے، یہ شریفوں کے جانے کا وقت نہیں ہے، صبح کو پہلے ٹائم میں چلا جاؤں گا تیرے ساتھ۔ یہ قوم بہنیں بیٹیاں لے کے نگر نگر گاؤں گاؤں لوگوں سے پوچھ رہی ہوتی ہے کہاں ہو رہی ہے غریب کی مجلس۔ پردے کا انتظام ہوتا ہے، بیٹیاں پردے میں چلی جاتی ہیں، مرد مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، مجلس ختم ہوتی ہے، مرد اس کنات، اس گیٹ، اس دروازے کے پاس جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں سے بہن نے آنا ہو۔ کوشش ان کی صرف یہ ہوتی ہے کہ بہن باہر نکلے، اسے زیادہ ڈھونڈنا نہ پڑے۔ میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں، مقرب خان ایسا ہے، بیٹی پردے سے باہر نکلے، اسے نکلتے ہی سامنے باپ نظر آ جائے، بچیوں والے بیٹھے، بسم اللہ۔ آئے میرے بھائی حکیم مظہر پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو ہم مستورات کو ساتھ لے کے آتے ہیں یہ کس کی سنت کس کی ہے؟ مجھے عزت آل محمد قسم، میں نے آنکھوں سے یہ روایت پڑھی ہے، میں غلاف منبر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ تم مجلس میں بعد میں آتے ہو۔ ایک ماں اور ایک بیٹی ہے جو صبح کی نماز آ کے مجلس والی جگہ پہ پڑھتی، رو رو کے یہاں بیٹھ کے کہہ رہی ہوتی ہے میرے اللہ یہ جو گھروں سے تیار ہو کے نکل رہا ہے غریب کو رونے، میرے اللہ ان کے گھروں کی حفاظت کرنا، مجلس ختم ہوگی تم چلے جاؤ گے۔ اشرف بھائی آپ کو مولا کی عزت کا واسطہ، مجلس ختم ہو ایک لمحے کے لیے بھی فخر نہ کرنا، اتنے ذاکر آ گئے، اتنے عالم آ گئے، اتنے بندے پڑھنے والے آ گئے، اتنے عزت والے مہمان آ گئے، فخر کرنا تو ایک ہی بات پہ کرنا، آج میرے گھر میں محمد کی بیٹیاں آئی تھی، آج میرے گھر میں علی کی بیٹیاں۔ پہلا حسین کا ماتمی جلوس حسین کے بیٹے نے نکالا، اکیلا نہیں آیا، ماں کو ساتھ لے کے آیا، بہنوں کو ساتھ لے کے آیا۔ ندیم بھائی اللہ بیٹے کی زندگی کرے، اس بازار میں آ گیا جس بازار میں آنے کے لائق نہیں تھا،
اس دربار میں پہنچا جس دربار میں کھڑے ہونے کے لائق نہیں تھا۔ بس میں آخری 2 سطریں پڑھوں اور سیدزادے کے حوالے منبر کروں۔ آدھی رات کا وقت تھا جب ملاؤں نے تخت پہ بیٹھ کے کہا حسین کے بیٹے سجاد کو بلاؤ۔ سپاہی گئے، انہوں نے جا کے زندان میں آواز دی، علی ابن الحسین، حاکم نے تجھے دربار میں بلایا ہے۔ اب میں صدر پڑھوں گا، پتہ نہیں کون سمجھے گا کون نہیں سمجھے گا۔ بلایا چوتھے کو تھا، 5واں بھی اٹھ کے کھڑا ہوا۔ مجبوری کوئی سیدوں کی اتنی تھی، چوتھے نے کمر سیدھی کی، 5ویں کے تلوے زمین چھوڑ گئے۔ آدھی رات کا وقت، دونوں باپ اور بیٹا اس ملاؤن کے دربار میں آ کے کھڑے ہوئے۔ دربار میں آ کے کھڑا ہونا تھا، مولا سجاد نے اس سے کہا کمینے، پیشیوں کا کوئی وقت ہوتا ہے، تمہارا جب جی چاہتا ہے ہمیں دربار میں بلا لیتے ہو۔ اس نے کہا حسین کا بیٹا میں تو تجھے خوشخبری دینے لگا تھا۔ مولا سجاد نے کہا کون سی خوشخبری؟ اس ملاؤن کی آواز آئی، میں تیری قید آزاد کرنے لگا ہوں۔ میں نے خود بی بی کا حق پڑھ کے جیل کاٹی ہے، مجھے پتا ہے کہ قیدی کے لیے رہائی کی خبر کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ جب اس نے کہا نا میں تیری قید آزاد کرنے لگا ہوں، مولا سجاد رو کے کہتے میں جاؤں کہاں؟ کہنے لگا اپنے وطن چلے جا۔ فرمایا کون سا وطن؟ مدینہ۔ تو نے میرا مدینے میں کیا چھوڑا ہے؟ کس مدینے میں جاؤں جہاں کہیں اکبر ہوتا تھا، جہاں کبھی عباس ہوتا تھا؟ 3 یا 4 منٹ کی اور زحمت دینی ہے۔ مولا سجاد نے کہا نہیں، فیصلہ میں نے نہیں کرنا، فیصلہ اس نے کرنا جو اندر زندان میں بیٹھی ہے۔ اس نے کہا تو بیٹا نہیں؟ سجاد نے کہا میں بیٹا ہو کے وارث نہیں، وہ بہن ہو کے وارث، وہ شریکت الحسین ہے، اس کا دین بچانے میں حصہ ہے۔ مولا سجاد وہاں گئے جہاں ریت کے مصلے پہ علی کی بیٹی کا سر سجدے میں تھا، ماں کے پاؤں کے تلوے چوم کے کہتا اماں یزید قید آزاد کر رہا ہے۔ علی کی بیٹی سجدے سے سر اٹھا کے کہتی اس سے پوچھ شام کی عورتیں تھک گئی ہیں، پتھر ختم ہو گئے شام میں، اماں قید آزاد کر رہا ہے۔ فرمایا نہیں، اس سے جا کے شرط منوا تاکہ تاریخ لکھے میں حسن کی بہن ہوں۔ میرے بھائی نے اس کے باپ سے شرط منوا کے فاتح بنے تھے، میں فاتح شام بن کے جانا چاہتی ہوں۔ یہ کل کو تاریخ میں یہ نہ لکھوائے کہ میں نے سادات کے ساتھ رحم کیا تھا، سادات نے مجھے خون معاف کر دیا تھا۔ شرط منوا۔ مولا سجاد واپس آئے، واپس آ کے مولا سجاد دربار میں آ کے پہلے تو مجھے ایک بات بتا، تو نے مانگی تھی بیعت، نہ میرے بابے نے کی نہ میں نے کی، تو جب ہم نے تیرا مطالبہ مانگا ہی نہیں اور ہم نے تیرے مطالبے کو تسلیم ہی نہیں کیا، پھر تو ہماری قیدیں کیوں آزاد کر رہا ہے؟ اب ایک بندہ بھی ہائے کرے لیکن جس کے گھر میں بیٹی ہے وہ ضرور روئے گا۔ جب مولا سے جانے گا تو ہماری قیدیں آزاد کیوں کر رہا ہے؟ اسے دیکھے گا میری مجبوری ہے۔ اسے جانے گا کون سی مجبوری ہے؟ اسے کہا چند دن پہلے جسے دفنا کے آیا ہے نا، اس کی چیخوں کی آوازیں آج بھی میرے محل میں آ رہی ہیں۔ آدھی آدھی رات کو مجھے تیری بہن کی چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میرے اوپر عذاب نہ۔ مولا سجاد کا منہ قبرستان مسافرہ کی طرف ہوا، آواز سکینہ تیرا شکریہ، چھوڑ دیا سارا مضمون، کیا شرطیں تھیں کیا منوائیں؟ 3 اونٹ لے کے سجاد زندان کے دروازے پہ۔ میں نے 3 اونٹ کہا، اس بزرگ نے میری طرف ہاتھ کر کے ہائے کہا، یہ مجھے رو کے پوچھنا چاہتے تھے کہ 3 اونٹ کیوں؟ سجاد لے کے 3 نہیں آیا تھا، 3 اونٹ لے کے سید زندان کے دروازے پہ پہنچا۔ سیدزادیاں اونٹوں پہ سوار ہوئیں، علی کی بیٹی عالیہ کی آواز آئی سجاد ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اماں مدینے۔ بی بی رو کہتی نہ مجھے مدینے نہ لے کے جا، پہلے مجھے اس کی قبر پہ لے کے جا جو سفروں میں میرے ساتھ رہتی تھی۔ سجاد کوئی بیٹا پردیس میں نہیں چھوڑ کے جاتا، میں بیٹی پردیس میں چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ تیاری کرنا ماتم کی، جس نے صبح سے لے کے اب تک کی مجلس سنی ہے اور ہاتھ اس کا سینے پہ نہیں آیا، جس کے سینے میں درد ہے اور اسے پتا ہے کہ حسین کی بہنیں اجڑی ہیں، فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے کے جا جو سفروں میں میرے ساتھ ہوتی تھی۔ سکینہ کی قبر پہ سجاد
3 اونٹ لے کے گیا. مولا سجاد کی نظر بی بی سکینہ کی قبر پہ پئی. مولا سجاد نے اونٹوں کی رسی چھوڑی. مولا سجاد قبر سکینہ پہ گر گئے. رو کے کہتے سکینہ بھائی بن کے نہیں امام بن کے شکریہ ادا کرنے آیا ہو. سکینہ روز میرے زانو پہ سر رکھ کے پوچھتی تھی کہ پرندے گھروں کو واپس جاتے ہیں, ہم نے مدینے کب جانا ہے. دیکھ سکینہ میری رسیاں کھل گئی, دیکھ سکینہ میری کڑیاں کھل گئی. آ سکینہ میں تجھے مدینے لے جاؤں. بی بی زینب کی آواز آئی کلثوم اٹھا لے, کہیں بہن کی قبر پہ بھائی مر نہ جائے. بی بی کلثوم نے سجاد کو اٹھایا, بی بی رقیہ نے بی بی کلثوم کو اٹھایا. سب سے آخر میں آئی علمو والے عباس کی زوجہ فضل کی ماں, رو کے کہتی علی کی بیٹیوں پردہ کرو, میں نے سکینہ سے کوئی بات کرنی ہے. سیدزادیوں نے پردہ کیا. شام کی دھرتی پہ زلزلہ آیا. زینب نے مڑ کے دیکھا, عباس کی زوجہ نے اپنے برقعے کے نیچے سے سخی عباس کا کٹا ہوا سر نکالا, سکینہ کی قبر کے قدموں پہ رکھا, ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی. رو کے کہتی بی بی نوکر معافی مانگنے آیا ہے, بی بی پانی لینے گیا تھا, تیرا اصغر پیاسا مارا گیا.